اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. اس خطبے کا عنوان ہے حج کے فائدے. برادران اسلام، قرآن مجید میں جہاں یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کی عام منادی کرنے کا حکم دیا تھا، وہاں اس حکم کی پہلی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ لوگ یہاں آ کر دیکھیں کہ اس حج میں ان کے لیے کیسے فائدے ہیں. یعنی یہ سفر کر کے اور اس جگہ جمع ہو کر وہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ یہ انہی کے نفع کے لیے ہے، اور اس میں جو فائدے پوشیدہ ہیں ان کا اندازہ کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ آدمی یہ کام کر کے خود دیکھ لے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق روایت ہے کہ جب تک انہوں نے حج نہ کیا تھا انہیں اس معاملے میں تردد تھا کہ اسلامی عبادات میں سب سے افضل کون سی عبادت ہے، مگر جب انہوں نے خود حج کر کے ان بے حد و حساب فائدوں کو دیکھا جو اس عبادت میں پوشیدہ ہیں تو بے تامل پکار اٹھے کہ یقیناً حج سب سے افضل ہے. آئیے اب میں آپ کو مختصراً الفاظ میں اس کے فائدے بتاؤں. سفر حج کی نوعیت. دنیا کے لوگ عموماً دو ہی قسم کے سفروں سے واقف ہیں. ایک سفر وہ جو روٹی کمانے کے لیے کیا جاتا ہے، دوسرا وہ جو سیر و تفریح کے لیے کیا جاتا ہے. ان دونوں قسم کے سفروں میں اپنی غرض اور اپنی خواہش آدمی کو باہر نکلنے پر آمادہ کرتی ہے. گھر چھوڑتا ہے تو اپنی غرض کے لیے، بال بچوں اور عزیزوں سے جدا ہوتا ہے تو اپنی خاطر، مال خرچ کرتا ہے یا وقت صرف کرتا ہے تو اپنے مطلب کے لیے. لہٰذا اس میں قربانی کا کوئی سوال نہیں ہے. مگر یہ سفر جس کا نام حج ہے اس کا معاملہ اور سب سفروں سے بالکل مختلف ہے. یہ سفر اپنی کسی غرض کے لیے یا اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے. اس سفر پر کوئی شخص اس وقت تک آمادہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اس کا خوف نہ ہو اور اس کے فرض کو فرض سمجھنے کا خیال نہ ہو. بس جو شخص اپنے گھر بار سے ایک لمبی مدت کے لیے علیحدگی، اپنے عزیزوں سے جدائی، اپنے کاروبار کا نقصان، اپنے مال کا خرچ اور سفر کی تکلیفیں گوارا کر کے حج کو نکلتا ہے، اس کا نکلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر خوف خدا اور محبت خدا بھی ہے اور فرض کا احساس بھی، اور اس میں یہ طاقت بھی موجود ہے کہ اگر کسی وقت خدا کی راہ میں نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ نکل سکتا ہے، تکلیفیں اٹھا سکتا ہے، اپنے مال اور اپنی راحت کو خدا کی خوشنودی پر قربان کر سکتا ہے. نیکی اور تقوی کی رغبت. پھر جب وہ ایسے پاک ارادے سے سفر کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کی طبیعت کا حال کچھ اور ہی ہوتا ہے. جس دل میں خدا کی محبت کا شوق بھڑک اٹھا ہو اور جس کو ادھر کی لو لگ گئی ہو، اس میں پھر نیک ہی نیک خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور لوگوں سے اپنا کہا سنا بخشواتا ہے. کسی کا حق اس پر آتا ہو تو اسے ادا کرنے کی فکر کرتا ہے تاکہ خدا کے دربار میں بندوں کے حقوق کا بوجھ لادے ہوئے نہ جائے. برائی سے اس کے دل کو نفرت ہونے لگتی ہے اور قدرتی طور پر بھلائی کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے. پھر سفر کے لیے نکلنے کے ساتھ ہی جتنا جتنا وہ خدا کے گھر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کے اندر نیکی کا جذبہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اس سے اذیت نہ پہنچے اور جس کی جتنی خدمت یا مدد ہو سکے کرے. بد کلامی و بےہودگی، بے حیائی، بد دیانتی اور جھگڑا فساد کرنے سے خود اس کے اپنی طبیعت اندر سے رکتی ہے، کیونکہ وہ خدا کے راستے میں جا رہا ہے. حرم الہی کا مسافر ہو اور پھر برے کام کرتا ہوا جائے، ایسی شرم کی بات کسی سے کیسے ہو؟ اس کا تو یہ سفر پورے کا پورا عبادت ہے. اس عبادت کی حالت میں ظلم اور فسق کا کیا کام؟ بس دوسرے تمام سفروں کے برعکس یہ ایسا سفر ہے جو ہر دم آدمی کے نفس کو پاک کرتا رہتا ہے، اور یوں سمجھو کہ ایک بہت بڑا اصلاحی کورس ہے
جس سے لازماً ہر اس مسلمان کو گزرنا ہوتا ہے جو حج کے لیے جائے۔ احرام اور اس کے شرائط۔ سفر کا ایک حصہ ختم کر چکنے کے بعد ایک خاص حد ایسی آتی ہے جس سے کوئی مسلمان جو مکہ جانا چاہتا ہو احرام باندھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ احرام کیا ہے؟ ایک فقیرانہ لباس جس میں ایک تہبند، ایک چادر اور جوتی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو کچھ تم تھے سو تھے، مگر اب جو تمہیں خدا کے دربار میں جانا ہے تو فقیر بن کر چلو۔ ظاہر میں بھی فقیر بنو اور دل کے بھی فقیر بننے کی کوشش کرو۔ رنگین کپڑے اور آرائش کے لباس اتار دو، سادہ اور درویشانہ طرز کا لباس پہن لو، موزے نہ پہنو، سر کھلا رکھو، خوشبو نہ لگاؤ، بال نہ بناؤ، ہر قسم کی زینت سے پرہیز کرو، عورت اور مرد کا تعلق بند کر دو، بلکہ ایسی حرکات و سکنات اور ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرو جو اس تعلق کا شوق یا اس کی یاد دلانے والی ہوں۔ شکار نہ کرو، بلکہ شکاری کو شکار کا نشان دینے یا اس کا پتہ بتانے سے بھی اجتناب کرو۔ ظاہر میں جب یہ رنگ اختیار کرو گے تو باطن پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اندر سے تمہارا دل بھی فقیر بنے گا، کبر و غرور نکلے گا، مسکینی اور امن پسندی پیدا ہوگی۔ دنیا اور اس کی لذتوں میں پھنسنے سے جو کچھ آلائشیں تمہاری روح کو لگ گئی تھیں وہ صاف ہوں گی، اور خدا پرستی کی کیفیت تمہارے اوپر بھی طاری ہوگی اور اندر بھی۔ تلبیہ۔ احرام باندھنے کے ساتھ جو کلمات حاجی کی زبان سے نکلتے ہیں، جن کو وہ ہر نماز کے بعد اور ہر بلندی پر چڑھتے وقت اور ہر پستی کی طرف اترتے وقت اور ہر قافلے سے ملتے وقت اور ہر روز صبح نیند سے بیدار ہو کر بلند آواز سے پکارتا ہے، وہ یہ ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے اور ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ دراصل حج کے اس ندائے عام کا جواب ہے جو 4,500 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کی تھی۔ 45 صدیاں گزر چکی ہیں جب پہلے پہل اللہ کے اس منادی نے پکارا تھا کہ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، زمین کے ہر گوشے سے آؤ، خواہ پیدل آؤ خواہ سواریوں پر آؤ۔ جواب میں آج تک حرم پاک کا ہر مسافر بلند آواز سے کہہ رہا ہے، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں صرف تیری طلبی پر حاضر ہوں، تعریف تیرے لیے ہے، نعمت تیری ہے، ملک تیرا ہے، کسی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح لبیک کی ہر صدا کے ساتھ حاجی کا تعلق سچی اور خالص خدا پرستی کی اس تحریک سے جڑ جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہیں۔ 4,500 برس کا فاصلہ بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے، یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا ادھر اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں اور ادھر سے یہ جواب دے رہا ہے۔ جواب دیتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، جوں آگے بڑھتا جاتا ہے شوق کی کیفیت اور زیادہ تیز ہوتی جاتی ہے۔ ہر چڑھاؤ اور اتار پر اس کے کانوں میں اللہ کے منادی کی آواز گونجتی ہے اور یہ اس پر لبیک کہتا ہوا آگے چلتا ہے۔ ہر قافلے اسے وہیں کا پیامی معلوم ہوتا ہے اور ایک عاشق کی طرح یہ اس کا پیام سن کر پکارتا ہے، میں حاضر، میں حاضر۔ ہر نئی صبح اس کے لیے گویا پیغام دوست لاتی ہے اور نور کے تڑکے میں آنکھ کھولتے ہی یہ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگانے لگتا ہے۔ غرض یہ بار بار کی صدا احرام کے اس فقیرانہ لباس، سفر کی اس حالت اور منزل بمنزل کعبے کے قریب تر ہوتے جانے کی اس کیفیت کے ساتھ مل کر کچھ ایسا سما باندھ دیتی ہے کہ حاجی عشق الہی میں از خود رفتہ ہوتا جاتا ہے اور اس کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بس ایک یاد دوست کے سوا آگ اس کے گھر میں لگی ہے ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ طواف و زیارت۔ اس شان سے حاجی مکہ پہنچتا ہے اور جاتے ہی سیدھا اس آستانے کا رخ کرتا ہے جس کی طرف بلایا گیا تھا۔ آستانے دوست کو چومتا ہے، پھر اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے دین و مذہب کے اس مرکز کے گرد چکر لگاتا ہے اور ہر چکر آستانہ بوسی سے شروع اور آستانہ بوسی ہی پر ختم کرتا ہے۔
اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں سلامی کی پڑھتا ہے، پھر وہاں سے نکل کر کوہ صفا پر چڑھتا ہے، اور وہاں سے جب کعبے پر نظر پڑتی ہے تو پکار اٹھتا ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، کسی دوسرے کی ہم بندگی نہیں کرتے، ہماری اطاعت صرف اللہ کے لیے خاص ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ سعی صفا و مروہ، پھر وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، گویا اپنی حالت سے اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ یوں ہی اپنے مالک کی خدمت میں اور یوں ہی اس کی خوشنودی کی طلب میں ہمیشہ سعی کرتا رہے گا۔ اس سعی کے دوران میں کبھی اس کی زبان سے نکلتا ہے، اللہم استعملنی بسنت نبیک وتوفنی علی ملتی واعذنی من مضلات الفتن۔ خدایا مجھ سے کام لے اس طریقے پر جو تیرے نبی کا طریقہ ہے، اور مجھے موت دے اس راستے پر جو تیرے نبی کا راستہ ہے، اور زندگی میں مجھے بچا ان فتنوں سے جو راہ راست سے بھٹکانے والے ہیں۔ اور کبھی کہتا ہے، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ پروردگار معاف کر اور رحم کر، میرے جن قصوروں کو تو جانتا ہے ان سے درگزر کر، تیری طاقت سب سے بڑھ کر ہے اور تیرا کرم بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ وقوف منی، عرفات اور مزدلفہ۔ اس کے بعد وہ گویا اللہ کا سپاہی بن جاتا ہے۔ اب 5 روز اس کو کیمپ کی سی زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ ایک دن منی میں پڑاؤ ہے، دوسرے دن عرفات میں کیمپ ہے، اور خطبے میں کمانڈر کی ہدایت سنی جا رہی ہے، اور رات مزدلفہ میں جا کر چھاؤنی ڈالی جاتی ہے۔ رمی جمار، دن نکلتا ہے تو منی کی طرف کوچ ہوتا ہے، اور وہاں اس ستون پر کنکریوں سے چاند ماری جاتی ہے جہاں تک اصحاب فیل کی فوجیں کعبے کو ڈھانے کے لیے پہنچ گئی تھیں۔ ہر کنکری مارنے کے ساتھ اللہ کا سپاہی کہتا جاتا ہے، اللہ اکبر رغما للشیطان وحزبہ، اور اللہم تصدیقا بکتابک واتباعا لسنت نبیک۔ کنکریوں کی چاند ماری کا مطلب یہ ہے کہ خدایا جو تیرے دین کو مٹانے اور تیرا بول نیچا کرنے اٹھے گا، میں اس کے مقابلے میں تیرا بول والا کرنے کے لیے یوں لڑوں گا۔ پھر اسی جگہ قربانی کی جاتی ہے تاکہ راہ خدا میں خون بہانے کی نیت اور عزم کا اظہار عمل سے ہو جائے۔ پھر وہاں سے کعبے کا رخ کیا جاتا ہے، جیسے سپاہی اپنی ڈیوٹی ادا کر کے ہیڈ کوارٹر کی طرف سرخرو واپس آ رہا ہے۔ طواف اور 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر احرام کھل جاتا ہے۔ جو کچھ حرام کیا گیا تھا وہ اب پھر حلال ہو جاتا ہے، اور اب حاجی کی زندگی پھر معمولی طور پر شروع ہو جاتی ہے۔ اس معمولی زندگی کی طرف پلٹنے کے بعد حاجی منی میں جا کر پھر کیمپ کرتا ہے، اور دوسرے دن پتھر کے ان 3 ستونوں پر باری باری کنکریوں سے پھر چاند ماری کرتا ہے، جن کو جمرات کہتے ہیں، اور جو دراصل اس ہاتھی والی فوج کی پسپائی اور تباہی کی یادگار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال عین حج کے موقع پر اللہ کے گھر کو ڈھانے آئی تھی، اور جسے اللہ کے حکم سے آسمانی چڑیوں نے کنکریاں مار مار کر تباہ کر دیا تھا۔ تیسرے دن پھر ان ستونوں پر سنگباری کرنے کے بعد حاجی مکہ پلٹتا ہے اور 7 دفعے اپنے دین کے مرکز کا طواف کرتا ہے۔ یہ طواف وداع ہے، اور اس سے فارغ ہونے کے معنی حج سے فارغ ہو جانے کے ہیں۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ پیشکش رہبر ٹی وی